السلام علیکم دوستو آج ہم جس موضوع پہ لیکچر دیں گے اسے کہتے ہیں ڈپریشن۔ ڈپریشن اصل میں ایک کیفیت کا نام ہے، ایک ایسی کیفیت جو آپ کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، اور وہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ اس کے بغیر ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے زندگی ہی ختم ہے، یعنی کہ وہ آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ جیسے کہ کسی اپنے قریبی رشتہ دار کی وفات ہو جانا، بیوی کا فوت ہونا، بچوں کا فوت ہونا، ماں باپ کا فوت ہونا، یا کاروبار میں بہت زیادہ نقصان ہو جانا، اور انسان یہ سمجھے کہ یہ نقصان میں زندگی بھر برا نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے اب میری زندگی کوئی بہت زیادہ مزے کی نہیں گزرے گی، یا جیسے میں پہلے سیٹل تھا اب ساری زندگی میں دوبارہ ایسے سیٹل نہیں ہو سکتا۔ تو مختلف حالتیں جو ہوتی ہیں انسانی جسم پر مختلف کیفیات پیدا کرتی ہیں، یعنی کہ کسی سے انسان نفسیاتی طور پر محسوس کرتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن بعض اوقات وہ جسمانی علامات بھی اس مریض میں پیدا ہو جاتی ہیں، جیسے کہ پیٹ خراب ہونا، یا اگر ڈپریشن بہت زیادہ عرصہ تک جاری رہے تو پھر اس سے جسم کے مختلف آرگن کی تباہی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جس سے انسان خود نکلنا چاہے بھی تو نہیں نکل سکتا۔ تو اس کا علاج ہومیوپیتھی میں بہت آسان ہے، لیکن اگر کوئی ہومیوپیتھ سنگل ہومیوپیتھی دوا سے علاج کرنا چاہے، سنگل اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا تعلق جذبات سے ہوتا ہے، اور یہ انسانی جسم میں گہرائی تک اثر کرتی ہے، اور کوئی بھی کمبینیشن ایسا نہیں جو اتنی گہرائی تک اثر کرے۔ تو ان میں چند ادویات ہیں جن کا ہم ڈفرینشیٹ بیان کریں گے ان کی، تاکہ پتہ چل سکے کہ کن حالات میں آپ نے کون سی دوا دینی ہے۔ موٹی موٹی ادویات جو ہیں جیسے اگنیشیا، ڈائٹامیور، ایسڈ فاس، اورمیٹ، برائٹاکار، اوپیم، لائکوپوڈیم، اسٹافیسیگریا، اس قسم کی چند ادویات ہیں جو ڈپریشن کے کیس میں اگر استعمال کی جائیں تو ہمیں بہت اچھا رزلٹ ملتا ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک کیس بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایک لڑکی آئی اور والدہ نے آ کر بتایا کہ اس کے ماموں کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور اس فیملی کو میں جانتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ جب سے اس کے ماموں کی ڈیتھ ہوئی ہے یہ لڑکی بالکل گمسم، نہ کوئی کام کرنا، نہ کوئی کھانا پینا، اس کا بھی ہوش نہیں، بس بالکل خاموش 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 ہے۔ جیسے کہ اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے یہاں پہ اگنیشیا دوا ایسی ہے جو اپلائی کی جا سکتی ہے۔ میں نے جب تک کیس کو ڈیپ اسٹڈی نہیں کیا تھا میں نے اسے اگنیشیا دی، لیکن اگنیشیا نے کوئی کام نہ کیا۔ پھر میں نے کیس کو دوبارہ اسٹڈی کیا تو دیکھا کہ جب میں نے علامات دیں اسے سردی زیادہ لگتی تھی، نمکین چیزیں وہ کھانا پسند کرتی تھی، غصہ اسے بہت زیادہ آتا تھا۔ تو ان علامات پہ میں نے کلکیریا فاس اپلائی کیا، اور کلکیریا فاس اپلائی کرنے کے بعد وہ بچی
مجھ سے ہنس کے باتیں کرنی شروع کر دی اس نے۔ میں نے اس کی والدہ کو کہا آپ تو کہتی تھی یہ بات نہیں کرتی، تو اب دیکھو کیسے کھل کھلا کے باتیں کر رہی۔ کہتی ہے یہ آپ کی دعا کا اثر ہے۔ لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اصل بات جو تھی وہ ماموں کی ڈیتھ نہیں تھی، بلکہ اسے ایک لڑکے سے عشق ہو گیا تھا، اور چونکہ اس لڑکے کا والد میرے پاس آیا تو جب اس لڑکی کا ذکر ہوا تو اس نے بتایا کہ وہ میرے بیٹے سے پیار کرتی تھی، تو لیکن ہم نے اس کی جنرل علامات پہ جب دعا کی تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ تو اسی طریقے سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کہاں اگنیشیا دینی ہے، کہاں پہ ہم نے کلکیریا فاز دینی ہے، یا کہاں پہ ہم نے نیٹرمیور اپلائی کرنی ہے۔ تو ڈپریشن صرف ایک سمٹم کا نام ہے، ہم ایک سمٹم پر علاج نہیں کر سکتے کیونکہ اس روبرک میں کافی ساری ادویات آ جاتی ہیں۔ اب اگر اگنیشیا کو لے تو اگنیشیا اس صدمے کی، اس ڈپریشن کی دعا ہے جس کے ساتھ آپ کو دلی لگاؤ ہو، آپ کا قریبی رشتہ دار ہو، آپ کی اولاد ہو، یا اگر آپ کا کہیں پیار وغیرہ ہے تو اس سے جب لو ڈسپوائنٹڈ ہو جائے تو پھر اگنیشیا کا نمبر آتا ہے۔ لیکن نیٹرمیور کا ڈپریشن جو ہوتا ہے اگنیشیا سے بہت ڈیپ ہوتا ہے، اور وہ اصل میں پرانا ڈپریشن ہوتا ہے۔ اگنیشیا میں حاد ہے اور نیٹرمیور میں مزمن کیفیت ہے۔ اگر یہ ڈپریشن پرانا اور لگاتار چلتا آ رہا ہے تو پھر ہم وہاں پر نیٹرمیور کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم دوسری علامات بھی دیکھتے ہیں، اس کی ڈیزائر ورشن، غصہ، اور غصے میں کیا کرنے کا دل چاہے۔ نیٹرمیور کا مریض جب غصہ کرتا ہے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے، وہ بالکل چپ، کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا، اسے گرمی لگتی ہے، اسے پیاس زیادہ ہوتی ہے، قبض کا شکار ہوتا ہے، اور یہ باقی جو علامات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیٹرمیور کی جنرل علامات کیا ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے باری ایسڈ فاز کی۔ ایسڈ فاز کا ڈپریشن وہ نیٹرمیور سے بھی زیادہ گہرا ہے، کہ نیٹرمیور کا ڈپریشن مینٹلی ہوتا ہے اور ایسڈ فاز کا جذباتی ہوتا ہے، ایموشنلی ہوتا ہے۔ اور ایموشنل جب وہ بلیک میل ہوتا ہے، جب اسے ایموشنل ڈپریشن ہوتا ہے تو اس کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی یادداشت کھونا شروع ہو جاتی ہے، وہ بات کرتے ہوئے بھول جاتا ہے۔ وہ اگر ہم ایسڈ فاز کا کسی بھی بیماری میں استعمال کرنا چاہیں تو جب تک اسے کوئی ایموشنل صدمہ نہیں ہوگا اس وقت تک ایسڈ فاز دعا نہیں ہوگی۔ ایسڈ فاز جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اسے یورم بہت زیادہ آتا ہے، سردی لگتی ہے، پیڑیوں میں درد ہوتا ہے، پیڑیاں ٹھنڈی رہتی ہیں، اور وہ کھٹی چیزیں یا انرجیٹک چیزیں پینے کا شوقین ہوتا ہے، اور ویکنیس انتہا سے زیادہ ہوتی ہے، جسمانی بھی اور ذہنی بھی۔ اس کے بعد باری آتی ہے اورمیٹ کی۔ اورمیٹ یہ ایک قسم کی زندگی کی بازی ہار چکا ہوتا ہے، وہ سمجھتا یہ ہے کہ اب میں اس قابل ہی نہیں رہا کہ میں زندہ رہوں، اس لیے وہ خودکشی کرنا چاہتا ہے۔ اور خودکشی وہ اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ جس چیز کا اسے ڈپریشن ہوتا ہے اس کے حوالے سے یہ سمجھتا ہے کہ اب میں کسی قسم کی ذمہ داری کو قبول نہیں کر سکتا، نہ ہی کسی قسم کی ذمہ داری نبھا سکتا ہوں۔ وہ اپنے آپ کو اندر سے اتنا ویک محسوس کرتا ہے کیونکہ اب وہ سمجھتا ہے کہ اس نظام زندگی میں میری کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا رتی بھر بھی فائدہ کسی کو نہیں ہو سکتا، یا میں رتی بھر بھی اپنی ذمہ داریاں
ادا نہیں کر سکتا، تو اس خیال میں وہ پھر خودکشی کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے برائڈا کار کی، اور برائڈا کار بھی ایک ایسی دعا ہے جس میں صدمہ تو ہوتا ہے، لیکن صدمہ اس حد تک ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ یہ چیز میرے لیے اہمیت کی حامل تھی یا نہیں۔ کیونکہ جب اسے ڈپریشن ہوتا ہے تو اس میں بچکانہ ذہنی علامات پیدا ہوتی ہیں کہ آپ اسے لاکھ سمجھائیں کہ یہ چیز آپ کے لیے زیادہ ضروری نہیں تھی، اس کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی ہے، لیکن جیسے بچہ ضد کرتا ہے وہ بار بار اسی پوائنٹ کو فوکس کر کے تو یہی کہتا ہے کہ نہیں، وہ میرے لیے بہت اہمیت کی حامل چیز تھی۔ جیسے کہ راہ جاتے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو، موت ہو جائے تو اس کا اسے ڈپریشن ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں اسے۔ اگر تعلق ہو تو پھر نیٹم اور اگنیشیا اور یہ چیزیں آتی ہیں، لیکن اگر بغیر تعلق کے مریض خود اپنا تعلق منائے تو پھر وہ برائڈا کار کا مریض ہوتا ہے۔ تو جیسے کلکیریا فاس کا ذکر ہو چکا ہے، اور لائکوپوڈیم کا بھی جو ڈپریشن ہوتا ہے اس کا تعلق کچھ حد تک اورامٹ تک ہوتا ہے، اورامٹ سے ملتا جلتا ہے۔ لائکوپوڈیم بھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ذمہ داری میرے کندھوں پہ ڈالی گئی ہے میں اسے پورا نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ ذمہ داری اٹھائے تو اسے نبھا سکتا ہے اور نبھاتا بھی ہے، لیکن اورامٹ ایسا نہیں کر سکتا۔ لائکوپوڈیم کو اپنے گھر والوں پہ زیادہ غصہ ہوتا ہے، اپنی فیملی پہ زیادہ غصہ ہوتا ہے، لیکن دوسرے لوگوں کے سامنے وہ بالکل موم کی گڑیا بن جاتا ہے۔ دوستو، یہ چند ادویات تھی جس پہ کوشش کی کہ میں اپنا کلینیکل ایکسپیرینس پیش کروں، تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔